درود تنجینا کا 7 دن کا عمل، ہر حاجت پوری، قسمت چمک اٹھے گی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا عمل درود تنجینا کے حوالے سے ہے۔ اس کو درود تنجینا بھی کہا جاتا ہے، تنجینا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درود، اس کے اعمال، اس کے وظائف بہت مشہور بھی ہیں اور بہت زیادہ مجرب بھی ہیں۔ جس بھی مقصد کے لیے اس کو کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ اس میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ آج ایک بڑا ہی مفید عمل اس کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو اگر آپ کرتے ہیں تو واقعتاً ہر حاجت پوری بھی ہوگی، قسمت بھی چمک اٹھے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایسے تمام احباب جو پریشان ہوتے ہیں اپنے مختلف مسائل کے حوالے سے، زندگی میں مختلف مسائل ہیں اور ایسے مسائل جو حل نہیں ہو رہے، بہت ساری مشکلات ہیں حل نہیں ہو رہی، تو وہ اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ تعالی۔ بہت فائدہ ہوگا اور بہت جلد ان کے تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ درود تنجینا کے حوالے سے ایک بات میں یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ درود تنجینا کے جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہیں، یعنی یہ ان درودوں میں سے نہیں ہے جو درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن دوسری بات اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے جو درود ہیں وہ بلا شبہ بہت بڑی نسبت کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ جو درود ہیں ان کو پڑھنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ جو درود کی مختلف فضیلتیں ہیں وہ یقیناً ہمیں ملتی ہیں اور وہ انہی درود سے ملتی ہیں، لیکن یہ جو درود ہے یہ مجربات میں سے ہے۔ اس کے پیچھے ایک مختصر سا واقعہ ہے، اس کو پہلے سن لیجئے گا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے علامہ فاقہانی رحمہ اللہ کی کتاب الفجر المنیر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک اللہ کے بندے حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آیا جس کا نام اقلابیہ ہے، اور عام طور پر اس طوفان میں پھنسنے والے بچتے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ جو اللہ کے نہایت نیک بندے تھے، انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کشتی والوں سے کہو کہ وہ یہ درود پڑھیں۔ شیخ جاگے، لوگوں کو اس درود کے پڑھنے کا کہا تو 300 بار ہی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس مصیبت کو دور کر دیا اور اس طوفان سے نجات مل گئی۔ تو اس واقعہ کی بدولت یہ درود سامنے آتا ہے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نے پڑھنا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، نہ کہ اس کو کہ حدیث کے اندر یہ بعین ہی موجود ہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی نسبت کہاں پر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر یہ بھی کوئی اعتراض کرے کہ جب یہ حدیث میں نہیں تو ہم اس کو کیوں کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو شریعت کے ساتھ متصادم نہیں ہوتا، ہر وہ عمل جس میں شرک نہیں ہے، ہر وہ عمل جس میں کوئی مشتبہ الفاظ نہیں ہیں، ان کو کرنا بالکل جائز ہے۔ اور پھر جب بزرگان دین کے مجربات اس کے ساتھ جڑے ہوں تو پھر اس کو کرنا واقعتاً خیر سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ بہت سارے واقعات موجود ہیں، بہت بڑے بڑے علماء، بزرگ علماء کے مجربات اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اس لیے اس درود کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس کو پڑھنے سے یقیناً وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ تمام حاجات کے لیے اس درود کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حاجات کاروبار کی ہیں، حاجات آپ کے رشتوں کے حوالے سے ہیں، حاجات رزق کی کمی یا رزق کے اندر تنگی کی وجہ سے کوئی معاملات آپ کے خراب ہو رہے ہیں تو آپ یہ درود پڑھیے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ملازمت کے حوالے سے پریشان ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو قرض کے حوالے سے پریشان ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں اور کوئی بھی
راستہ نکلنے کا نظر نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے ہم قرض سے جان چھڑائیں، وہ بھی اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور بھرپور فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ ان کی جتنا بھی قرض ہوگا، چاہے وہ لاکھوں میں ہو یا کروڑوں میں کیوں نہ ہو، وہ سارے کا سارا قرض بھی اتر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت کے ساتھ۔ قسمت چمک اٹھے گی۔ ایسے لوگ جو ہر جگہ کے اوپر ناکام نظر آتے ہیں، بہت سارے کاروبار بھی کر کے دیکھ لیے، ملازمت بھی کر کے دیکھ لی، بہت سارے کام کر کے دیکھ لیے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی یا کامیابی نہیں ہوتی، وہ بھی اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے رستے آسان ہو جائیں گے، رستے کھل جائیں گے اور سارے کام ان کے بن جائیں گے۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ وظائف میں کامیابی کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا، وظائف میں کامیابی کے لیے نماز کی پابندی یہ لازم ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت جتنی آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں، یعنی آپ روزانہ ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں، ایک پاؤ پڑھ سکتے ہیں یا پھر ایک سپارہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ کو آسانی ہے آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ خصوصاً سورہ یاسین کی تلاوت آپ نے روزانہ ضرور کرنی ہے۔ جتنے بھی وظائف ہیں ان میں کامیابی کی یہ دو چیزیں اس کے لیے لازم ہیں۔ اگر آپ یہ دو کام نہیں کرتے تو وظائف آپ جتنے مرضی کرتے رہیں، آپ کو ان سے صحیح طریقے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، جو آپ کو ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ آگے بڑھیے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ 7 دن کا یہ جو عمل ہے درود تنجینہ کا، اس کو ہم کرنا کس طریقے سے ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت آپ نے صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے۔ سونے سے پہلے آپ نے تمام تر جتنے معمولات ہیں اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ عمل کر کے آپ پھر کسی کام کے لیے نکل جائیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ تمام معمولات سے فارغ ہو جانا ہے اور پھر آپ نے یہ عمل بعد میں کرنا ہے۔ سونے سے پہلے باوضو ہو کر آ جائیں، 2 رکعت آپ نے صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے، پورے خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے، پورا توکل رکھتے ہوئے آپ نے یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے۔ اگر یقین جتنا کامل ہوگا اتنا جلدی اس سے فائدہ ہوگا اور اتنے جلدی اثرات آپ کو دیکھنے میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 2 رکعت آپ نے پڑھ لی صلاۃ الحاجت کی، پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے 70 مرتبہ درود تنجینہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے الفاظ مختلف ملتے ہیں، آپ کو سامنے سکرین کے اوپر میں پورا درود شریف دے دوں گا، آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ کو پڑھنا ہے اور پھر اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور یہ دعا پورے یقین کے ساتھ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ 7 دن یہ اس طریقے سے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی، تمام ضروریات آپ کی ضرور پوری ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔